الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أحل الله البيع وحرم الربا. وقال في مقام آخر: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال في مقام آخر: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أو كما قال. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. صلوا على محمد، صلوا على محمد، صلوا على محمد، صلوا على محمد. ہر دم زبان سے نکلو پاک نام محمد، ہر دم زبان سے نکلو شفیعنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ پاک سبحانہ و تعالی مقدس قرآن میں فرماتا ہے: احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تبارک و تعالی نے بزنس کو حلال کیا اور سود کو حرام فرمایا. ابھی یہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے، گزر رہا ہے. کیا ہوا آپ نے دیکھا، اور آئندہ کیا ہوگا آپ دیکھیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس محرم کے مقدس مہینے کو نام کے مسلمانوں نے اپوتر کر دیا ہے. خدا بہتر جانے ان کو اللہ کب عقل دے گا. آپ نے تو دیکھا ہی، ہم نے آپ سے بہت زیادہ دیکھا ہے. جو کرنا چاہیے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتے، اور جس کو کرنا نہیں چاہیے صرف کرنا نہیں چاہیے نہیں، بلکہ کرنا سخت ناجائز و حرام ہے، گناہ ہی نہیں، جہنم میں جانے کا کام ہے. لوگ اس کو دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں. تعزیہ کے نام سے آپ نے خرافات دیکھیں، مرثیہ خانی کے نام سے فتنہ دیکھا آپ نے، سینہ کوبی کے نام سے آپ نے فتنے دیکھے نا، دیکھ ہی رہے ہوں گے. اور ابھی کچھ دنوں خوب آپ یوٹیوب وغیرہ میں دیکھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. قرآن فرماتا ہے: ولا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کے راستے میں مت رکھو. مگر یہ مسلمان
نام اسلام کا لیں گے، نام اپنے آپ کا حسین رکھیں گے، خود کو حسینی کہیں گے، اور امام حسین کی سوچ فکر، امام حسین کا عمل گفتار و کردار کے خلاف سب کریں گے، پھر بھی کہیں گے کہ ہم حسینی، ہم جنتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس مرتبہ تو حد ہو گئی، ایک ایک تعزیہ میں 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ خرچ کر کے ایک تعزیہ بنایا گیا، اور پھر جس طرح نان مسلم کے یہاں ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح اس کے چاروں طرف گھوم گھوم کر کے زیارت کیا، اس پر فاتحہ پڑھا، نہ جانے کیا کیا۔ اس کے بعد پھر اس تعزیہ کو کیا کیا، جیسے ہمارے نان مسلم بھائی لوگ اپنی مورتیوں کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں، ویسے ہی تعزیہ 60 لاکھ 70 لاکھ یہاں تک کہ کروڑ سے بھی زیادہ خرچ، کہیں اس سے کم، اس کی زیارت کیا۔ نیت کیا تھی، کیا ارادہ تھا، ان کے خیالات کیا تھے کہ ہم اس کو بنا کر کے امام حسین کی یاد کرتے ہیں، امام حسین کی روحانیت یہاں آتی ہے۔ یہ سب شیطانی خیالات ہیں، یہ سب شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ سب چلیے، امام حسین کی روحانیت آئی کہ نہیں آئی کسی نے دیکھا نہیں، مگر شیطان نے ضرور جو کرنا چاہا تھا اس نے کرا لیا مسلمانوں سے۔ پھر وہ کھیل اور تماشا، بس 1-2 دن کا مہمان بنا بیچارہ تعزیہ، اس کے بعد پھر کیا کیا، اس کو پانی میں ڈبو دیا۔ 60 لاکھ 70 لاکھ کہاں دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں، او میرے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی روٹی کی ناقدری نہ کرو۔ پوری دنیا میں لوگ دانے دانے کا محتاج ہے، اور یہاں لاکھوں لاکھ خرچ کر کے پانی میں ڈبویا جا رہا۔ آج فلسطین کی سرزمین پر گھونٹ گھونٹ پانی کے لیے وہاں کے بچے تڑپ رہے ہیں۔ تعزیہ بنانے والوں، آستانہ کے نام پہ دوزخ بھرنے والوں، امام حسین کے نام پر آب و دانہ کی ناقدری کرنے والوں، کبھی 10 لوگوں نے مل کر کے فلسطین کے بچوں کے بارے میں سوچا تم نے؟ کیا خدا آپ سے نہیں پوچھے گا؟ زبان گونگ کیوں ہو گئی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان نہتے مسلمانوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ یقیناً پوچھا جائے گا۔ پڑوس میں اگر کوئی غریب بھوک کی وجہ سے مر جائے تو پوری سوسائٹی سے سوال کیا جائے گا کہ تم لوگوں کے رہتے ہوئے وہ بیچارہ غربت و فاقہ کی وجہ سے مر گیا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ مگر یہاں تعزیہ کے نام پر لاکھوں لاکھ نکلیں گے، ہزاروں ہزار نکلیں گے۔ امام حسین کے نام فاتحہ خوانی تو ناجائز کوئی کہہ نہیں سکتا، میں تو اس پر بول چکا ہوں۔ فاتحہ بلا شبہ جائز ہے، ہر جمعرات کو کیجئے۔ منع کس نے کیا ہے؟ منع کس نے کیا ہے؟ ماں باپ کی روحیں گھروں پہ آتی ہیں، اس امید کے لیے آتی ہے کہ میری اولاد میرے لیے کچھ نیکیاں کریں گی، میرے لیے کچھ وہ دان پون کریں گے، دان صدقہ تو خیرات کریں گے، میرے لیے دعا کریں گے۔ ماں باپ کی روحیں آتی ہیں گھروں میں، وہ روتی ہیں، تڑپتی ہیں، بلکتی ہیں کہ میرے لیے کوئی دعا کرنے والا ہو۔ کیجئے، ہر جمعرات کو کیجئے، ماں باپ کے لیے کیجئے، جمعرات کو کیجئے، جمعہ کو کیجئے، منڈے کو کیجئے، منع نہیں ہے، مگر غلط مت کیجئے۔ یہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لہرا رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان کے گھر میں یہودی کا بیٹا جنم لیا ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ مسلمان کے گھر میں عیسائی کا بیٹا جنم لیا ہے، مسلمان کے گھر میں یزید نے اپنے اولاد چھوڑ کے گیا ہے۔ جو کام یزیدیوں نے کیا تھا امام حسین کے ساتھ ان کی شہادت کے بعد، وہ کام مسلمان کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، چلیے علم نہیں ہے، بدعہ نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، مگر عقل تو ہے، ذرا سوچئے تو صحیح۔ وہاں ایک ایک کو کاٹا جا رہا ہے، ایک ایک کو مارا جا رہا ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کے دھر کو ان کے سر سے الگ کر دیا گیا۔
آپ کے جسم پاک پر گھوڑوں کے ٹاپوں کو دوڑا دیا گیا، سر کہیں دھڑ کہیں، کربلا میں شہید ہونے والوں کا جسم کہیں سر کہیں کچل کچل کر کے رکھ دیا گیا۔ اب بتائیے اس موسم میں بیٹے کو ہنسی آئے گی، بیٹی کو ہنسی آئے گی، خاندان والوں کو ہنسی آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ ارے اگر ہمارے گھر میں سامانیہ روپ سے اگر انتقال کرتا ہے، باپ کا انتقال ہوا 80 سال کے بعد، نارمل انتقال ہوا، نارمل انتقال کیا، تو ہمارے چہرے پہ ہنسی نہیں آتی، ہم روتے ہیں۔ وہاں تو کاٹا گیا ہے، کچمر بنایا گیا ہے، لہو لہان کیا گیا ہے، پوری زمین کربلا کو خون سے رنگین بنا دیا گیا ہے، وہاں ہنسنے والا کیسے ہنس سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہنس سکتا ہے میرے دوستو بزرگوں۔ مگر مسلمانوں کی عقل کو پتہ نہیں، ہدایت کا تالا لگا دیا گیا کیا کہ مسلمان حسین کا نام لے رہے ہیں، کربلا کے نام سے کربلا کا میدان، جعلی ڈپلیکیٹ کربلا کا میدان نام رکھ رہے ہیں، وہاں جا کر کے لڑائی لڑ رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں۔ بتائیے یہ کس کا کام ہے؟ بولیے نا۔ ایک بھی پروف دے دے تو میں مسجد میں ڈھول بجانے کا حکم دوں گا، اگر کوئی ایک پروف دے دے کہ وہاں پہ ڈھول بجایا گیا تھا، مگر ایسا ہوا نہیں ہے بھائی۔ ادھر تو رونے سے فرصت نہیں ہے۔ امام زین العابدین اپنے باپ کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے جانثاروں کی قربانی اور شہادت کو دیکھنے کے بعد آپ 30 سے 35 سال زندہ رہے۔ اس 30-35 سال کی عمر میں کسی نے امام زین العابدین کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اور آج تم حسین کا نام لے کر کے تعزیہ بناتے ہو، تعزیے کے چاروں طرف تم طواف کر رہے ہو، ان کے نام سے حرام خوریاں کر رہے ہو، ان کے نام سے حرام کے چندے بٹورتے ہو اور اپنے جہنم کو بھرتے ہو۔ قسم خدا کی ہم تو ان کو صرف کافر نہیں کہہ سکتے ہیں، باقی ان کے لیے جو بھی آپ کہیے سب روا ہے، اس لیے کہ ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ حسینی تو ہو نہیں سکتے، یہ یزیدیوں کی نسل تو ہو سکتی ہے، یہ اپنے آپ کو کس منہ سے حسینی کہہ سکتے ہیں؟ ساری زندگی بھر امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین، جن کو علی اصغر کہا گیا، امام زین العابدین، ان کو سجاد بھی کہا گیا، انہوں نے کبھی نہیں ہنسا، ہمیشہ تسبیح و تہلیل عبادت میں زندگی گزار دی۔ کربلا میں انہوں نے بھیانک مناظر کو دیکھا تھا، اس لیے کبھی ان کی آنکھوں میں، کبھی بھی ان کے چہروں پہ ہنسی نہیں آئی، اور آج ان کے نام دم بھرنے والے سینہ کوٹتے ہیں، خون بہاتے ہیں۔ ارے خون تو وہاں بہانا چاہیے تھا، کمبختو، تم نے دھوکہ دیا، دھوکہ دے کر کے بلایا، اور آج کر کے یا حسین ہم نہیں تھے رہتے تو کیا کر لیتے کوفیو بدتمیزو، امام حسین کے نام اپنے جہنم کو بھرنے والو۔ امام حسین سے سچی محبت ہوتی تو امام حسین کو اگر آپ سچے میں محبت کرتے ہیں تو امام حسین کے اندر جو گن تھا وہ گن پیدا کیجئے۔ اگر آپ امام حسین سے سچا پیار کرنے والے ہو تو امام حسین نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ پوری دنیا میں مسلمان اپنی پیشانی کو رب کے حضور جھکا رہے تھے مسلمان، اس وقت امام حسین کی گردن پہ تلوار چلائی گئی تو امام حسین نے کہا کہ میری گردن تو تم میرے جسم سے الگ کر ہی دو گے، مگر آخر بار، لاسٹ بار مجھے سجدے کر لینے دو، مجھے خدا کی بارگاہ میں اپنا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا لینے دو۔ کیا میسج دیا اللہ کے اس بندے نے، امام حسین نے کیا پیغام دیا، کیا میسج دیا آپ کو؟ لوگوں، امام حسین کا پیغام یہی ہے کہ میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، میں آخری وقت میں بھی اللہ کو نہیں بھولا ہوں، نماز سے منہ نہیں موڑا ہوں، میری گردن کاٹی جا رہی ہے مگر سجدے کی حالت میں کاٹی جا رہی ہے۔ کیا پیغام ہے یہ امام حسین کا کربلا سے، کربلا کے اس ریگزار میدان سے، کربلا کے رنگین اس میدان سے؟ امام حسین کا یہ پیغام ہے کہ نماز ایسی اہمیت والی عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر اس نماز کے لیے اگر گردن کٹانی پڑے تو گردن کٹا دینا، مگر نماز قضا ہونے مت دینا۔
یہ امام حسین کربلا سے پیغام دے رہے ہیں، مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ امام حسین کا نام لے کر کے چندہ کر رہے ہیں، چندہ وصول کر کے نہ جانے کیا کیا خرافات مچا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ڈھول خرید رہے ہیں، سارنگی خرید رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس قدر فتنے والی چیزوں کو خرید کر ہم اکٹھا جمع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ لعنت ہے ایسے حسینی ہونے پر۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر پوچھا جائے کتنے حسینی ہیں، سارے ہاتھ اٹھائیں گے کہ ہم حسینی ہیں، مگر حسینی کردار، حسینی عمل کسی میں نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ نے کتنے جلسے کرائے ان کے لیے، آپ نے ان کے لیے دعاؤں کی محفلیں کتنی کری، امام حسین کے نام سے آپ نے کتنے صدقات کیے، امام حسین کے نام سے کتنوں نے گناہوں سے توبہ کیا۔ امام حسین تو سخی ایسے تھے کہ آپ کے گھر میں دانا نہیں رہ پاتا تھا، آپ کے گھر میں روپے پیسے نہیں ملتے، اگر ادھر سے آتا ادھر سے نانا کے غریب امتوں میں آپ بٹوا دیتے۔ کتنے لوگ ہیں جو امام حسین کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں؟ نہیں تو امام حسین کا صرف آپ عاشق کہہ کر کے امام حسین کو بدنام مت کرو۔ میرے دوستو بزرگوں، تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ ذکر حسین اور یہ حلال و حرام بیع سے کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن ہے؟ میرے دوستو بزرگوں، انسان جب تک حلال نہیں کھاتا، جب تک انسان حلال کھائے گا نہیں، وہ حرام خوری کی طرف جائے گا، اور انسان جتنا حرام کھائے گا عبادت سے وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175، اس آیت کی میں نے تلاوت کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس آیت کی میں نے تلاوت کی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اس آیت کو میں نے حضور کے سامنے پڑھا، حضور کے سامنے تلاوت کی، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، آپ دعا کیجئے کہ میری دعا اللہ قبول فرمائے۔ کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے دعا کیجئے، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا معنی ہوتا ہے کہ میں جو بھی دعا کروں، جب جب کروں، اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ کس نے کہا؟ سعد بن وقاص صحابی رسول نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، دعا کریں کہ میں جب جب دعا کروں اللہ سے تو میری دعا قبول ہو جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، تو اللہ کے رسول نے کیا دعا کی، نہ حضور نے کیا فرمایا؟ تو تفسیر خزائن العرفان میں نے دیکھا اور دیگر تفسیروں میں دیکھا، اس آیت کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی کہ اے اللہ سعد ابن ابی وقاص کو تو مستجاب الدعوات بنا دے، جب جب یہ دعا کری اس کی دعا تو قبول کرے، یہ دعا نہ کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے سعد، حلال کھاؤ، حلال کھانے کی عادت ڈالو، کیونکہ تم جب حلال خور بن جاؤ گے تو اللہ تمہاری تب دعا قبول فرمائے گا، جب جب تو دعا اللہ کی بارگاہ میں کرے گا۔ یعنی تو جب جب رب سے دعا کرے گا اللہ تیری دعا قبول فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم حلال خور بن جاؤ، حرام خوری سے تم باز آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی تفسیر خزائن العرفان کے اندر علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے، ایک لقمہ، صرف ایک لقمہ، ایک ٹکڑا حرام کا کھاتا ہے، تو تفسیر خزائن العرفان کے اندر تفسیر جمل وغیرہ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں جائے گا تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب بولیے، ادھر ہم حرام کھا رہے ہیں، حرام کھلا رہے ہیں، ایک دن میں ایک لقمہ نہیں، نہ جانے کتنے ہزاروں لقمہ ہم حرام کا کھا رہے ہیں، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں،
मौलाना के पास जा रहे हैं, हजरत एक ताबीज़ दे दीजिए। अरे कमबख्त, हराम खा कर के आया है, यहाँ मौलाना एक नहीं 1000 ताबीज़ भी लिख देगा, तो इस एक लुकमे की वजह से कम 40 दिन तक तो तेरी दुआ रोक के रखी जाएगी, तेरी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज लोग कहते दुआ नहीं कबूल होती है। मैंने ताबीज़ कराई, दुआ कबूल नहीं हुई, वहाँ दुआ कराई, दुआ कबूल नहीं हुई, कुरान खानी करी मैंने, दुआ कबूल नहीं हुई। हम तो 40 दिन तक जमात के साथ नमाज़ पढ़ते रहे, हम तो खुदा की इबादत करते रहे, हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दान पुण्य सदका तो खैरात कर रहे हैं, मगर हमारी दुआ कबूल नहीं होती। मगर आपने देखा अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि बंदा जब एक लुक़मा हराम का खाता है तो 40 दिन तक सिर्फ दुआ नहीं, कोई भी इबादत कबूल नहीं की जाती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब बताइए, जब इंसान हराम खाएगा, जब इंसान हराम खाएगा, हलाल नहीं खाएगा, तो इबादत वो नहीं करेगा, और अगर इबादत करेगा भी तो उसको मज़ा नहीं आएगा इबादत का, कि इबादत क्या चीज़ है। और अब आप देख लीजिए कि जितने लोग ये ताज़िया बनाने वाले हैं, जितने लोग इमाम हुसैन के नाम ज़बरदस्ती ये चंदा लूटने वाले लोग हैं, अपने जहन्नम को भरने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे हराम खोर है कि नहीं। एक बेचारा है रास्ते से चला जा रहा है, बाइक रोका गया, कार रोकी गई, भाई रुक जाओ, क्या है, तो इमाम हुसैन के लिए दसवा करेंगे, मुहर्रम मनाएंगे। मुहर्रम मनाओगे, कैसा मुहर्रम मनाओगे तुम? मुहर्रम में मनाने की क्या चीज़ है? 100 रुपये लाओ, 50 रुपये लाओ, ज़बरदस्ती उनसे 50 रुपया ले लिया गया, उनसे ज़बरदस्ती 100 रुपया ले लिया गया। अगर बड़ी गाड़ी वाला है तो 500 या 1000 का चूना लगा दिया गया। अब इन ज़बरदस्ती लिए हुए पैसों से आप फातिहा खानी करोगे तो सुनो, इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फतवा रज़विया शरीफ के अंदर फरमाते हैं कि कोई अगर हराम के लुक़मे से फातिहा कराता है तो उसकी फातिहा तो कबूल होती ही नहीं है, साथ ही साथ उस पर कुफ्र का भी ख़तरा है। डर है कि कहीं उस पर कुफ्र का फतवा ना लग जाए। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हलाल खाना फ़र्ज़ ऐन है। हलाल अगर हम नहीं खाएंगे, इबादत का मज़ा नहीं आएगा, दुआ कबूल नहीं की जाएगी। कुरान ने कहा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बै को हलाल किया और सूद को हराम किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हलाल बै और हराम बै, आजकल गैर क्या करते हैं वो हमको नहीं देखना है, हमको फॉलो करने के लिए कुरान दिया गया है, फॉलो करने के लिए हदीसें हमको दी गई हैं, फॉलो करने के लिए नबी पाक की ज़ात है, फॉलो करने के लिए तमाम सहाबाए किराम है, फॉलो करने के लिए ताबईन इमाम इज़ाम है, फॉलो करने के लिए इमाम हुसैन की ज़ात है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज हम मुसलमानों में ज़्यादातर देखते हैं सूद का कारोबार ऐसा चल पड़ा है। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज लोग सूद खाना सिर्फ उसकी आदत ही नहीं बनवा लिए हैं, उसको तो बहुत सारे लोग हराम भी नहीं समझते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह पढ़िए ना, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़िए। आप बोल के हराम नहीं खा रहे हो, आप बोलते नहीं होगे कि हम सूद हलाल समझ के खा रहे हैं, आप ये बोलते ना हो, मगर आपके दिल में ऐसा होगा, ओ क्या होगा, सूद खाने से क्या होगा, हमने रुपया तो दिया है, हमने ज़बरदस्ती थोड़े लिया, हमने 1000 रुपया दिया है, उसके बदले में 1010 रुपया हम तो लेंगे, हमारा पैसा लगा है उसमें, गलत थोड़ा है इसमें लेना है। मुसलमानों, अगर ये सोच आपके दिल में है, आपने ऐलान तो नहीं किया, मगर आपने जब दिल में ख्याल कर लिया, आप मुसलमान नहीं हो, आप ईमान से निकल चुके हो। खुदाए पाक रब अज़्ज़ व जल आपकी तमाम इबादतों को बर्बाद कर देगा और मरने के बाद आप कभी भी जन्नत का मुँह नहीं देख सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि सूद खाना हराम कतई है, इसकी हुर्मत कुरान से साबित है, अहादीस से साबित है, इजमा से साबित है, क़यास से साबित है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने कहा था कि ज़िक्र हुसैन और ये हलाल और हराम बै से क्या कनेक्शन है, तो कनेक्शन ये है, जितने लोग ऐसा कर रहे हैं
ताज़िया निकाल रहे हैं, इमाम हुसैन के नाम से डुप्लीकेट करबला बना रहे हैं, ढोल ताजे बजा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, ये सारे के सारे आप तहकीक करके देखिएगा, कहीं ना कहीं जा कर के ये हराम खोर ज़रूर हैं, ये हराम का गेज़ा खाते हैं। ये हलाल खोर होने से इमाम हुसैन का नाम लेकर के इमाम हुसैन को बदनाम ना किए होते। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक तो तुम इमाम हुसैन के खिलाफ यजीदी काम कर रहे हो और कह रहे हो कि ये हुसैनी काम है, अस्तगफिरुल्लाह, और नाम क्या दे रहे हो? करबला, अस्तगफिरुल्लाह, मुहर्रम नाम दे रहे हो उसका। ये तो ऐसे ही हो गया ना कि कोई मुसलमान पैकिंग करके अंदर गोबर भर दे और ऊपर लिख दे मक्की हलवा, मदनी हलवा, बगदादी हलवा, अजमेरी हलवा। ऐ मेरे भाइयों, क्या ऊपर अजमेरी, बगदादी, मक्की, मदनी हलवा नाम लिख देने से अंदर का गोबर क्या हलवा हो जाएगा कि गोबर गोबर ही रहेगा? बोलिए, अंदर गोबर ही गोबर है। नाम बदल जाने से अंदर की जो चीज़ है वो बदल नहीं जाएगी। ठीक इसी तरह यजीदी काम करके मुहर्रम का नाम लेने से वो हुसैनी काम नहीं होगा, वो यजीदी काम ही कहलाएगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसी साल से कोशिश कीजिए, अपनी औलाद को तरबियत दीजिए कि नाम हुसैन का लेकर यजीदी काम मत करना। एक बैग ठीक तो नहीं हो जाएगा, मगर आप जब अपनी औलाद की ट्रेनिंग करेंगे, तरबियत करेंगे, आप जब दीन की तालीम दिलाएंगे तो आपका बच्चा अभी से सीखेगा, अभी से जानेगा कि हुसैनी क्या चीज़ है और यजीदी क्या चीज़ है। असल में हुसैनियत का चेहरा क्या है और यजीदियत का चेहरा क्या है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, इससे पहले मैंने तकरीर में कहा था कि आज बहुत सारे मुसलमानों के घरों में मुसलमान के रूप से यहूदी नजर आते हैं। अब मैं आज कहना चाहता हूं कि बहुत सारे मुसलमानों के घरों में हुसैन का नाम लेकर के यजीदी चेहरा लिए हुए मुसलमानों के घरों में जन्म लिए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मुसलमानों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए और हमको पक्का सच्चा हुसैनी बन जाने की तौफीक अता फरमाए। बोलिए आमीन। सच्चा पक्का हुसैनी बनेंगे या नाम का हुसैनी बनेंगे और काम यजीदी का करेंगे? बोलिए, सच्चा पक्का हुसैनी बनना है। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको सच्चा और पक्का हुसैनी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আপনারা সুন্নত अदा করুন।